ایرانی صدر حسن روحانی کا بھائی بدعنوان نکلا۔ ایران میں برسر اقتدار صدر حسن روحانی اور اس کے حلقہ احباب کرپشن میں ڈوبے ہوئے نکلے۔ ایران میں اقتدار کی زمام ہاتھ میں لینے والا ہر ملا ایران کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاتا ہے۔ نظریہ ولایت فقیہ کے نام پر ایران کے انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام ادارے اور اثاثے بھی مقتدر حلقے کی جاگیر سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں کرپشن کی لعنت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب جن ایرانیوں کو ولایت فقیہ نامی جھوٹ کے پلندے نظریے کی آڑ میں خاموش رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا، وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ ایران کو لوٹا جا رہا ہے۔ فوج سے لے کر محکمہ تعلیم اور عدلیہ سے لے کر تھانے تک کرپشن کی لت میں ڈوبے ایران میں اب صدارت کی کرسی پر بھی کرپشن کی مہربانیاں ہیں۔ حسن روحانی براہ راست اپنے بھائی اور دیگر معتمد ساتھیوں کے ذریعے کرپشن میں ملوث نکلا، لیکن اس بار اس کرپشن کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی گئی ہے اور اپوزیشن نے حسن روحانی کے بھائی کے خلاف کارروائی کا معاملہ عدالت اور ایوان میں لا چھوڑا ہے، جس کے بعد ایرانی صدر حسن روحانی کے بھائی حسین فریدون اور روحانی کی معاون معصومہ ابتکار کے بیٹے کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے تحت عدالتی کارروائی کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے۔ رواں برس مئی کے مہینے میں مقررہ صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کے نزدیک آنے کے ساتھ ہی بدعنوانی کے ایسے کیسوں کے انکشافات میں اضافہ ہو گیا ہے جن میں حسن روحانی براہ راست خود یا اس کے نزدیکی افراد ملوث ہیں۔ دوسری جانب ایرانی عدلیہ کے ترجمان غلام حسین ایجئی نے کہا ہے کہ عدالت نے ایرانی صدر کی معاون برائے ماحولیاتی امور معصومہ ابتکار کے بیٹے طاہا ہاشمی کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ہاشمی کے خلاف اربوں ڈالر کے چیک باؤنس ہونے کے الزامات ہیں۔ ایران کے قدامت پسند میڈیا نے معصومہ ابتکار پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو فرار ہونے میں مدد دی تاکہ اس کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ اسی سلسلے میں ایرانی پارلیمنٹ کے 40 ارکان نے عدلیہ کے سربراہ کو ایک کھلا خط ارسال کیا ہے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایرانی صدر کے بھائی فریدون کی اقتصادی بدعنوانی اور رسول دانیال زادہ نامی تاجر سے رشوت لینے میں ملوث ہونے کے سبب ان کے خلاف فوری عدالتی کارروائی کی جانی چاہیے۔ دانیال زادہ خود بھی بدعنوانی کے کیسوں میں گرفتار ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ دانیال زادہ نے 140 ارب ایرانی ریال دبئی سے ایران منتقل کیے۔ اس کے بعد حسین فریدون کی اہلیہ کے لیے تہران کے شمال میں ایک پوش علاقے میں گھر خریدا تاکہ اس کے مقابل روحانی کا بیٹا دانیال زادہ کے واسطے سرکاری بینکوں سے اربوں ڈالر کے قرضوں کا حصول آسان بنا دے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے دو ٹوک کہا ہے کہ فریدون کا دانیال زادہ کے ساتھ تعلق ثابت ہو چکا ہے اور اس معاملے میں صدر حسن روحانی کے بھائی کے ملوث ہونے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ ایران کے سابق وزیر برائے ثقافت محمد حسینی نے بھی حسین فریدون کے خلاف عدالتی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ صدر کے ساتھ دوستی یا قرابت داری کی وجہ سے کوئی رعایت دی جائے گی۔ ایران میں اہل اقتدار کے عزیز و اقارب کو عوامی دولت پر لوٹ مار کی کھلی چھوٹ دینے والے حسن روحانی اور دوسرے حکومتی عہدیداران کی کرپشن کی کہانی فقط یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ایرانی میڈیا میں ایسے معاملات کو سامنے لایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ایرانی میڈیا مکمل حکومتی منشا کا محتاج ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نشر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ایرانی اپوزیشن کے ذریعے یا عالمی میڈیا کے ذریعے ایران کے چند میگا سکینڈل سامنے آتے ہیں۔ اگر ایران کا میڈیا آزاد ہو اور حقائق دکھائے تو شاید چند دنوں میں ایران کا حقیقی اور بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہو جائے اور دنیا ایران کے ملائی نظام کی اصلیت دیکھ کر کہہ اٹھے گی کہ اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کے اجسام، افکار اور اثاثوں پر مسلط ایرانی ملاؤں نے مفادات کے لیے نظریہ ولایت فقیہ اور شیعت کا چورن متعارف کروایا تاکہ لوگوں سے عقیدت کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنے اقتدار اور عیاشی کو طول دیا جا سکے۔